السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں جو تو چائے کی نئی ایپیسوڈ ساتھ حاضر ہیں۔ ہم آپ کو اس ایپیسوڈ کا ریویو کر کے بتائیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ عاشر بسمہ کے گھر اس کا رشتہ لے کے جاتا ہے، لیکن وہاں اس کی سب کے ساتھ تکرار ہو جاتی ہے۔ تکرار اس بات سے ہوتی ہے کہ جو بسمہ کی ماں ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ برہان کے ساتھ مشعل کی شادی کر دیں، لیکن عاشر جو ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی بیٹی اس طرح اس مشعل کی جگہ ہوتی تو آپ کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اس طرح ایک نکمے کو نہ دیتے، جس پہ برہان کی ماں کو بہت غصہ آتا ہے۔ وہ بہت باتیں سناتی ہے، کچھ باتیں اس کے بسمہ کے باپ کو بھی پسند نہیں آتی، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہم خود اس طرح اس کی شادی اس سے نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ قسمت کو اسی طرح منظور تھا۔ عاشر بہت تکرار کرتا ہے، برہان کو بھی بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے عاشر پہ۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے اس کا باپ کہتا ہے کہ عاشر، ہم معاملے کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن تم جو ہو معاملے کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہو۔ لیکن عاشر اس کے جواب میں کہتا ہے کہ اگر آپ کی بیٹی اس طرح ایک نکمے شخص کے پلے باندھ دی جائے تو آپ کو کس طرح لگے گا؟ میں اپنی خواہشوں کی خاطر، عاشر کہتا ہے، میں اپنی خواہشوں کی خاطر ایک یتیم معصوم لڑکی کی زندگی تباہ نہیں کر سکتا۔ اس پہ برہان کی ماں کو بہت غصہ آتا ہے، اور برہان کی ماں کی اور عاشر کی بہت تکرار ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے، عاشر بسمہ کی ماں کہتی ہے کہ اگر برہان کی شادی مشعل سے نہیں ہوگی تو ہم بھی بسمہ کا رشتہ تمہیں نہیں دیں گے، اور اس طرح ان کے درمیان بحث ہوتی رہتی ہے، اور برہان کو بھی بہت ہی غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ وہ بھی کھڑا یہ سارا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن ضبط کیے ہوتا ہے، چپ کیے ہوتا ہے۔ برہان کو رشتہ دینا بھی نہیں چاہیے کیونکہ برہان ایک نکما اور لوفر لڑکا ہے۔ تو اس سارے سینیریو میں جو بسمہ کا بھائی ہوتا ہے بیٹھا ہوا، وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بسمہ بھی سن رہی ہوتی ہے کچن میں چائے بناتے ہوئے۔ بسمہ کو بھی بہت غصہ آتا ہے، اور وہ دل ہی دل میں یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ شاید عاشر جو ہے وہ مشعل سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس لیے یہ سارا وہ باتیں کر رہا ہے، میرے گھر والوں کی انسلٹ کر رہا ہے۔ تو بسمہ یہ سنتی ہے اور پھر آ جاتی ہے ڈرائنگ روم میں، اور یہ سب سننے کے بعد وہ آ کے عاشر سے اب تکرار کرے گی۔ عاشر جو ہے وہ کہتا ہے، اگر آپ کا یہ آخری فیصلہ ہے تو میرا بھی آخری فیصلہ ہے کہ میں مشعل کا رشتہ یہاں نہیں دوں گا۔ میں تو اس آس پہ آیا تھا کہ آپ میرا رشتہ جو ہے وہ بسمہ کے ساتھ کر دیں گی، میں تو خاندانوں کو جوڑنا چاہتا تھا۔ اس میں بسمہ کا بھائی بھی کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ عاشر اس طرح نہ کرو، معاملے کو سلجھائیں گے مل بیٹھ کے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن عاشر کہتا ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو فیصلہ کر لیا ہے تائی جان نے، اور اب جو یہ کہیں گی وہی ہوگا، اب آخری بات ہے۔ اتنے میں بسمہ آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ سب بسمہ سے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ بسمہ کی ماں کہتی ہے کہ یہ کیا کہے گی، لیکن اس کا باپ کہتا ہے کہ نہیں، اس کا عاشر کا باپ کہتا ہے نہیں، بسمہ سے پوچھ لیں۔ تو پھر سارے بسمہ سے پوچھتے ہیں کہ بسمہ بتاؤ، تمہاری زندگی ہے، تم نے فیصلہ کرنا ہے، تو تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ بسمہ کہتی ہے کہ میرے خاندان کے ہر فرد کی تم نے الگ الگ کر کے بےعزتی کی ہے، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی؟ میں ہرگز تمہارے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ تو اتنے میں عاشر کہتا ہے کہ بسمہ، میں تو تمہارے آسرے پہ یہاں آیا تھا۔ تو بسمہ پہلے ہی بہت غصے میں ہوتی کہتی ہے تم میرے آسرے پہ آئے تھے، تم نے چھوڑا کیا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ میرے گھر کے، میرے خاندان کے ہر ایک فرد کی بےعزتی کرنے کے باوجود میں تم سے رشتہ کر لوں گی؟ تو عاشر بسمہ کا منہ دیکھتا رہ جاتا ہے کہ بسمہ یہ کیا کہہ رہی ہے، کیونکہ بسمہ، وہ تو یہ سمجھتا تھا کہ بسمہ اس سے بہت محبت کرتی ہے۔ بسمہ عاشر کو بہت بےعزت کرتی ہے، کہتی ہے کہ تم کیا مجھ سے رشتہ توڑو گے؟ میں خود ہی تم سے رشتہ توڑتی ہوں۔ اور عاشر کی بہت انسلٹ کرتی ہے، کہتی ہے میں تمہیں چھوڑتی ہوں، تم مجھے کیا چھوڑو گے؟ عاشر بہت ہی زیادہ مایوس ہوتا ہے بسمہ کا رویہ دیکھ کر، لیکن خاموش رہتا ہے، اور پیچھے بسمہ کی ماں دل ہی دل میں بہت ہی خوش ہو رہی ہوتی ہے اور مسکرا رہی ہوتی ہے۔ بسمہ عاشر سے
یہ سب کچھ نہیں کہنا چاہتی، لیکن وہ یہ سمجھتی ہے کہ عاشر جو ہے مشعل سے شادی کرنا چاہتا ہے، اسی لیے بسمہ جو ہے اتنا ہائپر ہو کے عاشر سے باتیں کرتی ہے اور اس کی انسلٹ کرتی ہے. اور بسمہ کی ماں بہت ہی خوش ہوتی ہے کہ اس کے تو دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں، وہ یہی چاہتی تھی. لیکن عاشر کا جو باپ ہے وہ بہت افسردہ ہوتا ہے، اور اس عاشر کا جو بہنوئی ہے وہ بھی بہت خفا ہوتا ہے. عاشر خود بھی بہت خفا ہوتا ہے کہ بسمہ کو تو میں بہت ہی اچھی سمجھتا تھا، اس نے یہ کیا کیا، ایسا کیوں کیا. اور پھر اتنے میں عاشر جو ہوتا ہے وہ اپنے باپ کو وہاں سے لے کے چلا جاتا ہے مایوس ہو کے. اور عاشر کا باپ بھی پھر اس کے پیچھے اس کے ساتھ چلا جاتا ہے، اور بسمہ دیکھتی ہی رہ جاتی ہے کیونکہ بسمہ کا جو رشتہ ہونا تھا وہ ختم ہو گیا. بسمہ کی ماں کہتی ہے بہت اچھا کیا تم نے اس بدتمیز لڑکے کے ساتھ، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اس کے منہ پہ جو تماچا تم نے مارا ہے وہ بہت ہی اچھا کیا ہے تم نے، میرا دل خوش ہو گیا. بسمہ یہ دیکھ کر روتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. وہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتی لیکن وہ ضد میں آ کے، مشعل کی ضد میں آ کے سب کچھ کرتی ہے. اور پھر سارے وہیں کھڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا، دو خاندانوں میں پھر سے پھوٹ پڑ گئی. اور اتنے میں برہان کہتا ہے کہ میں اس کو، عاشر کا کہتا ہے کہ میں اس کو مار دوں گا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، یہ ہر جگہ اس نے میری بےزتی کی، مجھ پہ الزام لگائے. تو عاشر کا باپ اس کو مارتا ہے اور مار کے اس کو نکال دیتا ہے. اور مشعل جو ہے وہ انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ یہ لوگ ابھی تک کیوں نہیں آئے. مشعل انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ اتنی دیر ہو گئی ہے، عاشر اور اس کے ابو ابھی تک کیوں نہیں آئے. تو بہت پریشان ہو رہی ہوتی ہے. اب واپس آ جاتے ہیں اور عاشر باہر صحن میں کھڑا سوچ رہا ہوتا ہے. کہتا ہے کہ بسمہ میں تو تمہیں بہت اچھی سمجھتا تھا، آج تمہاری جھوٹی محبت کی پٹی میری آنکھوں سے اتر گئی، آج تم نے اپنا آپ دکھا دیا. اتنے میں عاشر کا باپ آ جاتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ عاشر بیٹا تم نے یہ کیا کیا. عاشر کہتا ہے کہ ابو میرا دل مطمئن ہے، میں نے جو کچھ بھی کیا میرے ضمیر پہ اب کوئی بوجھ نہیں ہے. تو عاشر جو ہے وہ پریشان اس لیے بھی ہوتا ہے کہ وہ بسمہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، بسمہ اس کی محبت تھی، لیکن وہ اس لیے مطمئن ہوتا ہے کہ اس نے یتیم لڑکی کی زندگی تباہ ہونے سے بچا دی. اور یہی سب کچھ عاشر اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ابو میرا دل مطمئن ہے، میں نے اپنی خوشیوں کی خاطر کسی کی قربانی نہیں دی، میں نے اپنی خوشیوں کو داؤ پہ لگا کے ایک یتیم کی زندگی بچا لی. تو اتنے میں اس کے جو عاشر کے والد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیٹا تم نے یہ سب کچھ تو کر لیا، لیکن وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میرا دل اس بات کے لیے خفا ہے کہ تم محبت کے بغیر کس طرح رہو گے اور کس طرح گزارا کرو، محبت کے بغیر جینا بہت مشکل ہے. تو عاشر اپنے ابو سے کہتا ہے کہ ابو آپ نے بھی تو محبت کے بغیر زندگی گزار لی، میں بھی گزار لوں گا. اور ان دونوں کے درمیان اس طرح گفتگو ہوتی ہے. اور پھر عاشر اپنے ابو کو کہتا ہے ابو بہت رات ہو گئی ہے، اب جا کے سو جائیں. اور پھر اس کا والد جو ہے وہ وہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے. اور عاشر دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ بسمہ تم کیسی ہو، تم نے کیا کر دیا، اپنی اصلیت دکھا دی. عاشر کا والد اسے حوصلہ دے کر پھر وہاں سے چلا جاتا ہے سونے کے لیے، اور عاشر وہیں پہ بیٹھا ہوا بسمہ کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ اس کو تو میں بہت اچھا سمجھتا تھا، لیکن اس نے تو آج اپنی اصلیت دکھا دی، ویسے ہی نکلی جیسے اس کے باقی گھر والے تھے مشعل کی دن میں. اور ادھر بسمہ بھی اپنے کیے پہ بہت ہی پچھتا رہی ہوتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے. وہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتی لیکن وہ مشعل سے اس کو انسیکیورٹی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ یہ سارا کچھ کہہ دیتی ہے، لیکن بعد میں پچھتاتی ہے اور بہت روتی ہے. اور اس کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں نے یہ سارا کچھ کیا کر دیا. تو ویورز اب
آگے اس کا جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ آپ کو تھوڑی دیر بعد اپلوڈ ہو جائے گا. کائنڈلی میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.